بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ کہ روزہ جو تقریباً ہر نیک صالح مسلمان جس حکم کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس حکم کی ادائیگی کے اندر بے شمار شرعی مسائل بھی پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کا بھی ترتیب وار مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز روزے کے حوالے سے وہ نیت ہے کہ روزے کی نیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہوگی، اس نیت کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ مختلف مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو۔ دل میں ہمارے ارادہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ رات کو ہم نے دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں سحری میں اٹھوں گا، روزہ رکھوں گا، تو یہ ارادہ ہی اس کی نیت کے لیے کافی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ دل میں موجود ہے کہ فلاں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ نیت ہے۔ زبان سے اس نیت کا اظہار ضروری نہیں ہے، ہاں کہ زبان سے اظہار کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے البتہ۔ اور اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، بطور روزے کے ہی سحری کھا رہا ہے، وہ الگ سے نیت کوئی نہیں کرتا، تو یہ سحری کھانا ہی اس کے نیت کے قائم مقام ہے، اس کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنی بات یاد رکھیں، سحری کھاتے ہوئے یہ نیت تھی کہ میں ایسے ہی کھا رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو اب یہ سحری کھانا اس کے روزہ رکھنے کی نیت کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے روزے کی نیت۔ اب روزے کی نیت کی ٹائمنگ کیا ہے، یعنی کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس دوران روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، رمضان المبارک کے روزے، نفل روزے، اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کوئی متعین نظر مانی ہے، اس نظر معین کے روزے، ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار تک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کل کا جو روزہ ہے، تو آج غروب آفتاب سے اس کی ٹائمنگ شروع ہو گئی۔ اب غروب آفتاب کے بعد کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت اس نے نیت کر لی کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، میرا کل روزہ ہوگا۔ تراویح میں نیت کر لی، تراویح کے بعد نیت کر لی، رات 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے اس نے نیت کر لی، تو یہ نیت یہاں سے اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے غروب آفتاب سے۔ اب اس کی اینڈ ٹائم، اس کی آخری وقت جو ہے اس کا، وہ ہے نصف النہار تک۔ نصف النہار کا عمومی مطلب یہ ہے کہ بھئی جو طلوع آفتاب ہے، سورج کا طلوع ہونا، اور جو وقت سورج کے غروب ہونے کا ہے، ان دونوں وقتوں کے درمیانی وقت۔ مثال کے طور پر سورج 6 بجے طلوع ہوتا ہے اور سورج 7 بجے غروب ہو رہا ہے، تو 6 سے لے کر 7 تک یہ تقریباً 13 گھنٹے بنے، اور 13 کا آدھا بنتا ہے 6.5، تو 6.5 گھنٹے بنیں گے صبح 6 بجے سے لے کر 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 12:30، تو دوپہر کے 12:30 یہ کہلائیں گے نصف النہار۔ یہ وقت سورج کے طلوع کے ٹائم اور غروب کے ٹائم کے مطابق یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو نصف النہار سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ نصف النہار تک روزے کی نیت کا آخری ٹائم ہے، تو یہ روزے کی نیت کی ٹائمنگ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے کہ غروب آفتاب سے نصف النہار تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ البتہ رات میں روزے کی نیت کرنا افضل ہے، اور اگر رات میں نیت نہیں کی تو اس کے بعد نصف النہار سے پہلے تک نیت کر لے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایک ہے روزے کی نیت کی ٹائمنگ، اور ایک ہے کہ ہمیں جو کھانے کی یعنی اجازت دی گئی ہے اس کی ٹائمنگ۔ تو کھانے کی جو اجازت ہوتی ہے، غروب آفتاب سے بندہ کھانا شروع کرتا ہے، تو کسی بھی ٹائم وہ کھا سکتا ہے۔ کھانے پینے جو تمام اس کی جو روزے کے دوران جو ممانعت تھی کھانے پینے اور دیگر چیزوں کی، تو وہ ممانعت اب ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کی جو آخری وقت ہے، اس کا سحری کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر کا جو وقت ہوتا ہے، تب تک اس کو اجازت ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اور جو روزے کی نیت ذکر کی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے۔ روزے کی نیت کا جو آخری وقت ہے وہ نصف النہار تک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نصف النہار تک کھا سکتا ہے۔ کھانے پینے کا تو آخری ٹائم طلوع فجر تھا، طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص سحری میں اٹھا نہیں تھا، اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، 8، 9، 10 بجے اس کی آنکھ کھلی، اور
نصف النہار سے پہلے پہلے اس کی آنکھ کھلی اور تو وہ کچھ کھائے پیے بغیر روزے کی نیت کر سکتا ہے، کیونکہ نیت کا وقت ابھی باقی ہے۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ دن میں نیت کرنے والا وہ یہ نیت نہ کرے کہ میں ابھی سے روزے کی نیت کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس نے یہ نیت کی تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اسے یہ نیت کرنی ہوگی کہ میرا روزہ صبح سے ہے، میرا روزہ طلوع فجر سے ہے، میرا روزہ صبح صادق سے ہے۔ وہ یہ نیت کرے گا تب اس کا روزہ ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر رات کو کسی نے نیت کر لی کہ بھئی میں نے روزہ رکھنا ہے، پھر وہ سحری میں اٹھ کر کھاتا پیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو کھانے پینے کی اجازت ہے نا، ابھی تو چاہے وہ پہلے نیت کر چکا ہے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی میں ذرا وضاحت کرتا چلوں کہ روزے کی نیت کے جو عام طور پر الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں آنے والے روزے کی نیت کرتا ہوں، رمضان مبارک کے آنے والے روزے کی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ الفاظ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں، بات صرف اتنی ہے کہ ان الفاظ کا احادیث مبارکہ میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اسے یہ کہنا کہ یہ روزہ رکھنے کی دعا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف ہوتی ہے، کوئی مدح ثنا، کوئی شکر ہوتا ہے کہ الحمدللہ، اللہم، اس طرح کے کوئی الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے۔ البتہ یہ الفاظ دہرائے جا سکتے ہیں، احادیث مبارکہ میں ان الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین روزے کے لیے زبان سے نیت کا اظہار کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ روزے کی نیت کے لیے زبان سے اظہار کرنا اور یہ الفاظ بھی اسی کے لیے استعمال کیے جائیں تو بالکل درست ہیں۔ اسے دعا کہنا، اسے سنت سمجھنا، اسے احادیث مبارکہ کے مطابق سمجھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ اس الفاظ کو روزہ رکھنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ نیت کے متعلق اور روزے کی ابتدائی مسائل کے حوالے سے یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو درست انداز سے سمجھ کر احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔